ہوں جی اپنے دوسرے سوال کی جانب۔ دوسرا سوال سیدی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا واقعی اللہ نے مطلب یہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے یا یہ ایک بات زبان زد عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو ننگا کر دیا، اور جی نعوذ باللہ ننگا کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا؟ تو اس بات میں کیا حقیقت ہے سیدی؟ چونکہ قرآن کریم میں بھی جو معنی جتنے بھی معنی ہمیں ملتے ہیں یا جتنے بھی اس کے ترجمے ہمیں ملتے ہیں وہ اسی طرح اسی چیز پر مبنی ہیں، اسی قیاس پر مبنی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو استغفر اللہ اور حضرت حوا کو، ہماری ماں کو، جس کو ہم اپنی ماں بھی سمجھتے ہیں، ان کو استغفر اللہ نعوذ باللہ، میں کانوں کو ہاتھ لگا کر یہ بات کر رہا ہوں جی، کہ بغیر کپڑوں کے ان کو ننگا کر دیا جی۔ اس میں کیا حقیقت ہے سیدی؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ جی۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، اس طرح کے سوالات ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر بھائی، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے اس اسم کے متعلق جانتے ہیں کہ ستار العیوب، کہ وہ گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اور اس کائنات میں جتنے انبیاء آئے ہیں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان تمام کو بھیجنے والا اللہ خود ہے، اور تمام کو احکام شریعت دین دے کے بھیجنے والا خود اللہ ہے۔ تو جس خدا نے خود دین دے کے انبیاء کو بھیجا ہو اور ان میں شرم گاؤں کو چھپانے کا حکم دیا ہو، کیا وہ خدا خود ننگا کرے گا؟ واہ 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 سیدی، بے شک بڑا خوبصورت نقطہ ہے جی، بہت خوبصورت نقطہ ہے جی۔ کہ وہ خدا، لیکن اب میرا مقصد جو ہے وہ اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ جو ایک بات زبان زد عام بھی ہے، اور قرآن بھی جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس آیات کا، کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ لباس اتار دیا اور انہوں نے پتوں سے جو ہے وہ اپنے بدن کو ڈھانپا، اس سے کیا سیدی، اس سے کیا اخذ کیا جائے گا یا اس سے کیا مراد ہے جی؟ جزاک اللہ، اس کی طرف آئیں گے۔ ابھی میں نے کہا نا، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو کسی کو منوانا نہیں، نہ ہمارا حق ہے کسی کو کوئی چیز منوانا، ہمارا کام ہے صاحبان عقل کو متوجہ کرنا، اور وہ متوجہ کرنے کا جو آسان ذریعہ ہے وہ سوالات ہیں۔ تو ہم ان نقائص کو، جو نقص ہیں جن باتوں کے اندر، پہلے ان کو عیاں کرنا ہے، پھر ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کے بعد کچھ ایسے سوالات رکھنے ہیں تاکہ صاحبان عقل اور صاحبان علم اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس حقیقی معنی کو تلاش کریں۔ تو ہمارا، آپ کا، ہم سب کا، ہماری باب امام ٹی وی پوری ٹیم کا یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کریں سوالات کی شکل میں۔ کسی کو منوانا ہمارا مقصد نہیں، نہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کو منوائیں۔ تو اب آتے ہیں اس چیز کی طرف۔ پہلے تو میں نے آپ کے سامنے قرآن سے، یعنی کہ خدا کا جو خالق کائنات ہے، جو تمام انبیاء کو دین اور شریعت دے کے بھیجتا ہے، وہ خدا خود جو ہے جب انبیاء کو شریعت میں یہ حکم دیتا ہے کہ جس امت میں تم جاؤ اس امت سے کہو کہ یہ شرمگاہوں کو چھپاؤ، ان کے پردے کا انتظام کرو، اور پھر مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ اس کے حجاب کے احکام موجود ہیں۔ تو کیا عقل میں یہ بات آنے والی ہے وہی خدا خود انبیاء کو حکم دے کہ ان سب کو پردے کا حکم دو اور خود ننگا کرے؟ تو کتنا تضاد آ جائے گا کہ اس کے نمائندے جو ہیں وہ تو پردے کا حکم دیں اور وہ لوگوں کو ننگا کرے۔ یہ کتنا بڑا الزام اس ذات کے اوپر آ جائے گا۔ تو صاحبان عقل جو ہے اس بات پر وہ متوجہ ہوں کہ یہ بہت بڑا نقص ہے اور یہ خدا کی ذات پر انگلی اٹھتی ہے۔ تو اس آیت کا بابر بھائی یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو ہے ان کو بے پردہ کر دیا، ان کے لباس اتار لیے اور ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دیا، اور لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے نعوذ باللہ، یہ ساری باتیں بڑی عجیب سی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس لباس کے اتارنے کا معنی کیا ہے۔ اب فرض کریں کہ ابھی بابر بھائی سردی کا موسم ہے، آپ نے نیچے ایک کوٹی پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یا ایک بنیان کہہ لیں، آپ نے بنیان پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک کوٹ پہنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے دو چیزیں، ایک اندر ایک باہر۔ جو باہر والا، اوپر والا آپ کا حصہ ہے نا، یہ ہے جو جیکٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے۔ ابھی اگر آپ یہ اتار دیں تو یہ آپ نے ایک ذریعہ اتارا ہے سردی سے بچنے والا، جسم کو چھپانے والا نہیں۔ وہ اندر جو ہے نا، وہ جسم کو چھپانے والا ہے۔ یہ جو ایکسٹرا ہے نا، یہ اتار رہے ہیں۔ اب آپ کو ضرورت نہیں، ابھی سردی نہیں تو آپ نے میں تھوڑا سا اگر پہنچ رہا ہوں، میں قطع کلامی کے لیے معذرت خواہوں سیدی، اگر میں تھوڑا سا بھی پہنچا ہوں نا، میں اور جو ابھی جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے میں وہی آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔
اس میں مجھے تھوڑا سا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اسی طرح سے یہ بھی مثال کے طور پہ ایک ایس ایچ تھا یا ایک آرمی کرنل تھا، تو اس کی جو ہے وہ یونیفارم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ننگا کر دیا گیا ہے، اس کی جزاک یونیفارم اس سے لے لی گئی ہے، یا اس کا جو عہدے پہ جو جس فائز پہ عہدے پہ فائز تھا اور اس کو ایک ملبوس تھا اس عہدے کے اعتبار سے، تو وہ لباس اس سے لے لیا گیا۔ واہ 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 سیدی، بسم اللہ، کنٹینیو کریں، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ۔ تو پتہ چلا کہ جو جسم وہاں تھا نا جنت کے اندر، یا جس مقام پر وہ موجود تھے، میں جنت کا نام بھی نہیں لیتا، جو لفظ بولا ہے میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، کیوں کہ آگے اس کے اندر بہت سے سوالات ہیں۔ تو جس مقام پر بھی آدم علیہ السلام تھے نا، وہاں جو جسم تھا نا، وہ زمین پر وہ جسم کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہاں ہی رکھنا تھا، وہ وہاں کی ضرورت تھی جس عالم میں وہ موجود تھے۔ اب اس عالم سے نکل کے جس عالم میں جائیں گے نا، تو اس عالم میں جس جسم کی ضرورت ہے تو آدم علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ پاکستان میں ہیں تو کسی ایسی یورپ کی کنٹری میں چلے جاتے ہیں جہاں برف ہی برف ہے، تو اب وہاں پر آپ کو وہاں کا لباس چاہیے نا، پاکستان والا لباس نہیں چاہیے، کیوں کہ پاکستان گرم ملک ہے۔ تو اب جس ملک میں آپ ٹریول کر رہے ہیں اس ملک کے ماحول کے مطابق آپ کا لباس ہوگا۔ تو اللہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آدم یہ اس مقام کا لباس تھا، اب اس کو چھوڑ دو، اب تمہاری یہ ضرورت نہیں۔ اب جس لباس کی تم کو ضرورت ہے نا، وہ ہے دنیا والا لباس، جس کو ہم کہتے ہیں لبادہ بشریت۔ آدم علیہ السلام وہ لبادہ بشریت لے کے آئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ننگا نہیں کیا بلکہ ایک نیا لباس دیا ہے۔ تو لباس دینے سے مراد اور ایک لباس لینے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ننگا کر دیا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی آرمی کی مثال دی، یا کسی اور بھی عہدے کی مثال دے سکتے ہیں، کسی اور محکمے کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فائر بریگیڈ کو لے لیں۔ فائر بریگیڈ کو اس لباس کی اس وقت ہی ضرورت ہے جب وہ فائر میں داخل ہوگا فائر کو بجھانے کے لیے۔ اس کے بعد جب اتارا جاتا ہے تو اس کو ننگا نہیں کیا جاتا بلکہ اس لباس کو اتار لی، اس کی ضرورت نہیں۔ جی 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 جی، واہ 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 واہ، بہت خوب سیدی، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب سیدی، ماشاء اللہ۔ مالک آپ کو پھر دعائیں نکلتی ہیں جی، جب تشفی ہوتی ہے، قلب میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں سیدی۔ مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جی۔ اس نہج میں، اس انداز میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا، میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں جی، کہ اس انداز میں، ہاں جی، اس انداز میں، اس نہج پہ، اس طریقے سے میں نے کبھی نہیں۔ میں نے بھی اسی طرح سے سوچا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو استغفر اللہ ننگا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور مطلب جس طرح لوگوں کی باتیں ہیں یا اسی طرح سے سنا اور اسی طرح سے سوچنا بھی شروع کر دیا۔ لیکن آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے، بڑے خوبصورت انداز سے اس فکر کو، اس سوچ کو درست فرمایا جی۔ مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔